السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 108 سورۃ النساء کی آیات 7 تا 10 کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے جو ترک الوالدان نے چھوڑا والدین نے والاقربون اور قرابت داروں نے مما اس میں سے جو قل کم ہو من ہو اس سے او کثر یا زیادہ ہو نصیباً حصہ ہے
مفروضہ مقرر شدہ، وَإِذَا اور جب حضر القسمت آئے وقت تقسیم کا، اولو القربى قرابت والے، والیتامی اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم تو کھلاؤ انہیں، منہ اس میں سے، وقولو اور کہو، لہم ان کے لیے، قولا معروفا بات اچھی، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکو اگر چھوڑ جائیں وہ، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃً اولاد، ضعافاً کمزور، خافو ڈرتے ہیں وہ، علیہم ان پر، فلیتقوا اللہ تو چاہیے کہ ڈریں وہ اللہ تعالی سے، ولیقولوا اور چاہیے کہ کہیں، قولا سدیدا بات سیدھی، ان الذین بے شک وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی مال یتیموں کا، ظلماً ظلم سے، انما بے شک یأکلون کھاتے ہیں وہ، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارا آگ، وسیصلون اور ان قریب داخل ہوں گے وہ، سعیرا بھڑکتی آگ میں۔ سورۃ النساء ہم نے پڑھنا شروع کی ہے۔ پچھلا سبق جو اس سورت کا پہلا سبق تھا، اگرچہ اس سورت کا نام نساء سے، خواتین سے منسوب ہے اور اس میں خواتین سے متعلقہ تفصیلی احکام ہمیں پڑھنے کو ملیں گے، لیکن اس کے عین آغاز میں بالکل اس کی دوسری آیت میں یتیموں کے حق کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، اور اسی تسلسل میں ہم آج وہ سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ بتایا کہ مرنے والے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال، جسے عربی زبان اور اصطلاح میں ترکہ کہا جاتا ہے، اس میں سے کس کس کو حصہ ملنا چاہیے۔ عرب لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ جب کوئی مر جاتا، اس کے پیچھے رہنے والے لواحقین میں سے عورتوں کو حصہ نہ دیتے، دوسرا اگر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ یا بچی ہوتا تو اسے بھی حصے میں شامل نہ کرتے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے یہ پیغام دیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے، یعنی کوئی ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے لواحقین میں سے، اس کے ورثاء میں سے کچھ مرد اور کچھ عورتیں ہیں، تو ان میں سے مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ وہ مرد بڑی عمر کا ہے تب بھی اس کا حصہ ہے، چھوٹی عمر کا ہے، بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، کوئی شخص فوت ہوا، اس کے گھر آج ہی ایک بچہ پیدا ہوا تھا، یا اس کے فوت ہونے کے کچھ دن کے بعد پیدا ہوا، وہ اس کا وارث ہے۔
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدہ نے چھوڑا، والد نے چھوڑا، یا ان کے ان اقارب نے چھوڑا جن کی ترک کی ہوئی، چھوڑی ہوئی جائیداد سے ان میں حصہ مل سکتا ہے۔ تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، بالکل اسی طرح اس کے لواحقین میں سے، اس کے ورثاء میں سے مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی بالکل اسی طرح حصہ ہے، خواہ اس کے والد نے چھوڑا یا اس کی والدہ نے چھوڑا یا کچھ اور عزیزوں قریبیوں نے چھوڑا جن سے اس کا حصہ بنتا ہے۔ مما قل منہ او کثر، ہر اس مال میں سے جو قیمت کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے، یا اس کی جو بھی کیفیت ہے، خواہ اسے شمار کرنا ہے، اسے ماپنا ہے، اسے وزن کرنا ہے، اسے گننا ہے، جس بھی صورت میں وہ ہے، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اس وارث کے لیے تھوڑے یا زیادہ میں سے حصہ ہے۔ 1,00,000 روپیہ ہے یا 1,000 ہے، 100 ہے، اس میں سے حصہ ضرور کرتا۔ زمین زیادہ ہے، تھوڑی ہے، حصہ لازمت ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، ایک نقطہ ہم نے پڑھا کہ ترکے میں سے جو ورثاء ہیں ان کا حصہ لازمی ہے، مرد کو بھی ملے گا، عورت کو بھی ملے گا، بچے کو بھی ملے گا۔ اب جب ترکہ تقسیم ہو رہا ہو، ایک دنیا سے جانے والے کا مال تقسیم ہو رہا ہو، ہم پیچھے پڑھ کے آئے کہ کب تقسیم کرنا ہے۔ جب جس کو ہم نے دینا ہے، اگر ہمارے پاس اس کا مال امانت ہے تو اس وقت دینا ہے جب وہ عقل میں، فہم میں، شعور میں ہو۔ جب بھی تقسیم ہونا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب وہ تقسیم کا وقت ہو، آپ کا کوئی بندہ فوت ہوا، اس کے مال کی تقسیم ہو رہی ہے، اگر اس موقع پر کوئی اعزاء اقارب آ جائیں تو وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں، اگر آپ الگ سے ان کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے تو اسی مال میں سے انہیں ضرور ان کی خدمت کریں، کھلائیں پلائیں، اس سے ان کا حصہ نہیں، یعنی اس میں سے ہی اگر آپ اپنے طور پر یہ تقسیم کرنے کے عمل سے گزرنے کے دوران کسی کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے تو اس میں سے ہی اولو القربى والیتامى والمساکین، ان قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور یتیموں کو اس میں سے ہی آپ حصہ نہیں، اس سے مراد ان کی ضیافت کرتے۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، انہیں اس سے ہی کھلا دیں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے لیے اچھے الفاظ، اچھے کلمات اور اچھے جملے استعمال کرو۔ اس آخری جملے کا پس منظر یہ ہے کہ اگر کوئی اعزاء میں سے، رشتہ داروں میں سے یا عام غریب لوگوں میں سے یہ مطالبہ کرے کہ اس میں سے مجھے بھی کچھ حصہ دو، تو اسے انکار کر دیں کہ یہ حصہ صرف ورثاء کا ہے، لیکن انکار کے الفاظ کا اللہ تعالیٰ نے بتایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، انہیں بھی اچھے طریقے سے ڈیل کرو۔ اور وہ لوگ جن کے پاس کسی کا چھوڑا ہوا مال بطور امانت ہے، یا وہ جنہیں ذمہ دار بنایا گیا کہ اب فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، بڑا بھائی فوت ہو گیا ہے، چھوٹے بھائی اس کے ترکے کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، انہیں بھی اس کیفیت سے
خائف رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر وہ بھی اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ کے مر جائیں، خافوا علیہم، وہ اس بارے میں کتنے خائف ہوں گے کہ ان کا کیا بنے گا، ان کے معاملات کیسے حل ہوں گے، نپٹائے جائیں گے۔ ایسے وہ جو آپ کا عزیز آپ کے ہوتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، اب اس کے مال کی آپ نے کیسے حفاظت کرنی ہے، اس کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے، ان کا پورا انتظام آپ نے کیسے کرنا ہے۔ ایک اللہ نے نسخہ بتایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، انہیں خائف رہنا چاہیے، ان کے دل میں بھی یہ خیال رہنا چاہیے، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو ان کا کیا بنے گا۔ خافوا علیہم، جس طرح ان کے بارے میں ان کے دل میں خوف ہوگا، اس طرح اپنے ان اعزاء اور اقارب کے بارے میں بھی وہ دل میں خوف رکھیں، ڈر رکھیں، اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، دوسری مرتبہ یہ لفظ آج کے سبق میں ہم پڑھنے لگے ہیں، اوپر قولا معروفا، یہاں قولا سدیدا، کہ ان کے لیے سیدھی بات ہے۔ ہمارے معاملات صرف اس وجہ سے تباہ و برباد ہوتے ہیں کہ ہماری زبانوں پر الفاظ کا انتخاب اچھا نہیں۔ ہم اپنے اعزاء اقارب کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی لفظ اچھے استعمال کرنے میں بہت مخلص اور بہت غریب ہیں۔ باپ نے ایک بار کوئی سوال کر لیا، ایک بار اسے جواب دے دیا، دوسری بار جواب کا لہجہ بدل گیا۔ ماں نے کوئی سوال کر لیا، بیٹا آج کدھر تھے؟ جی اماں میں ادھر تھا۔ یہی سوال جب دوسری بار کیا تو وہ جی اماں بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا، سوال کا جواب بھی بدل جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس مثال کو ذہن میں رکھ کے خوف دل میں رکھیں، دوسرا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا خوف دل میں رکھیں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی اچھی مناسب بات کریں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کے راستے پر چل کے کھا رہے ہیں، ان کے بھائی کا چھوڑا ہوا مال ہے، اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال ہے، خود بھی یتیم ہے، دوسرا بھائی بھی یتیم ہے، لیکن سارا قبضہ اس کا ہے۔ باپ فوت ہو گیا ہے، یہ بھی یتیم ہے، اس کی بہنیں بھی یتیم ہیں، ان کا مال سب اس کے قبضے میں۔ یا کوئی تیسرا بندہ جو اس کا باپ فوت ہو گیا، یہ اس کی زیر کفالت ہے، جس طرح پچھلے سبق میں ہم پڑھ کے آئے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، وہ جنہوں نے یتیموں کا مال ظلم کے انداز سے کھایا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے، ان کے پیٹوں میں روٹی اور چاولوں کا نہیں، جہنم کے آگ کے انگاروں کا لقمہ ڈالا جا رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ ہر صورت میں عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسے انجام سے معاف فرمائے، محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔